جب ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت یہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے۔ ملک الموت کی قیادت میں 500 فرشتوں کا وفد جلوس لے کر مومن کے پاس آتا ہے۔ ملک الموت مرد مومن کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ روح قبض کر کے قبر میں نہیں لائی جاتی، ایک ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور ملائکہ اللہ پاک کے حضور روح کو پیش کرتے ہیں۔ تمام ملائکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر تمام ملائکہ اللہ کے نیک بندے کو اپنے جرمٹ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز کرواتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ روح کو واپس اس جسم میں رکھ دو جہاں سے نکال کر لائے ہو۔ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کے جسم کو قبر میں رکھ دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق لوگ بندے کے جسم کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو اس بندے کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میت پہچانتی ہے کہ کون اسے غسل دیتا ہے اور کون اٹھاتا ہے، کون اسے کفن پہناتا ہے اور کون قبر میں اتارتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبویہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبویہ۔ جب دوسری مرتبہ اسے پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر یہ کون کھڑا ہے اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، جب ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت میں مکان کے اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا، فاطمہ ان قریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7 آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام
آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مجاز پوچھا ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو راستہ کیا گیا ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کی زندگی میں زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ملک الموت تم بھی میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لو ورنہ جو ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ان حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ جو ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔
حضرت حسن کے جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج جب چھٹتا ہے، میرا دل مانتا ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہذا حضرت حسن اور حسین نے اس بندے سے دریافت کیا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حجرے کا پردہ ہٹاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اشارتہ رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا، لوہے حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تو لے جائیں گے، یا پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ملک الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تجھے موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گناہ گار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو جد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک کا رخ ایک طرف کو مڑا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اللہ اکبر یا غفور ضرور لکھیں۔